اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله العظيم. گرامی صدر کانفرنس، اسٹیج پر تشریف فرما عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی قیادت اور جمعیت علماء اسلام کے اکابرین، کمیٹی گراؤنڈ میں ضلع قصور پتوکی کے مختلف اطراف سے آئے ہوئے میرے عزیز بھائی اور دوستوں، میں سب سے پہلے رابطہ کمیٹی عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس بابرکت محفل میں مجھے یاد کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی سایہ کو اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دست بدعا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آج کا یہ اجتماع ہم سب کے لیے نجات اور مغفرت کا ذریعہ بنا دے۔ عقیدہ ختم نبوت یہ وہ عقیدہ ہے جس سے انکار کرنا امت مسلمہ کے مطابق ہر وہ قوم، ہر وہ جماعت، ہر وہ فرد اور شخص جب عقیدہ ختم نبوت سے انکار کریں گے تو وہ اسلام سے خارج ہے۔ یہ فیصلہ چند مولویوں کا نہیں، یہ فیصلہ چند خطبہ کا نہیں، یہ فیصلہ چند جماعتوں کا نہیں، بلکہ یہ فیصلہ امت مسلمہ کا متفقہ فیصلہ ہے، بلکہ یہ فیصلہ قرآن کا فیصلہ ہے، یہ فیصلہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیصلہ ہے، اور اسلام کے فیصلے سے انکار کرنا، قرآن کے فیصلے سے انکار کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فیصلے سے انکار کرنا، یہ دین سے بھی بغاوت ہے، یہ قرآن سے بھی بغاوت ہے، یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے بھی بغاوت ہے۔ وہ جو دین کا باغی ہو، اسلام کا باغی ہو، قرآن کا باغی ہو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا باغی ہو، آپ بتائیے کیا وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ تو جب مسلمان نہیں ہو سکتا اس لیے وہ اسلام سے خارج ہے۔
ہمارے اکابرین کہا کرتے تھے کہ مرزائیوں اور قادیانیوں کی حیثیت یہ چپکلی کی ہے، اور چپکلی پر اگر وار کیا جائے، چپکلی کو اگر مارا جائے اور وہ مر جائے، لیکن کچھ دیر تک اس کی دم حرکت کرتی رہے گی. لہذا یہ انگریز کی دم ہے. انگریز یہاں سے نکلا مگر دم ابھی تک باقی ہے، مگر اس دم میں حرکت نہیں ہے. وہ دم مولانا فضل الرحمان صاحب کے جوتے کے نیچے ہے، وہ دم مولانا ناصر خاکوانی کی جوتے کے تلے ہے، وہ دم مولانا اللہ وسایا کی بوٹ کے تلے ہے. لہذا اب وہ دم حرکت بھی نہیں کر سکے. یہ ایک ایسا فتنہ ہے، اس فتنے کے بارے میں آج سے 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے پیش گوئی کی ہے. یا ایہا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله لا يخافون لومة لائم. اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے پیشگوئی کی ہے کہ اے ایمان والو، آپ کے صفوں میں سے ایک فتنہ پیدا ہوگا، آپ کے صفوں میں سے دین سے انحراف کرنے والے پیدا ہوں گے، آپ کے صفوں میں سے دین کے منکرین پیدا ہوں گے. جو ختم نبوت کا منکر ہے وہ دین کا منکر ہے، جو ختم نبوت کا منکر ہے وہ اسلام کا منکر ہے. اور اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے ہمیں بتایا کہ منکرین پیدا ہوں گے. تو جب پیدا ہوں گے تو اللہ نے ایک وعدہ بھی کیا، 1400 سال پہلے ایک وعدہ بھی کیا اور فرمایا فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ، کہ اس فتنے کے مقابلہ کرنے کے لیے، اس فتنے کی سرکوبی کے لیے میں ایک جماعت لا کے کھڑا کروں گا، اور وہ جماعت اس فتنہ ارتداد کی سرکوبی کرے گی، وہ اس فتنہ ارتداد کا مقابلہ کرے گی. اور وہ جماعت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جماعت تھی، جس کے ورکر صحابہ کرام کے نام سے یاد کیے جاتے ہیں. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں یہ فتنہ پیدا ہوا مسلمہ کذاب کی صورت میں. انہوں نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا پیغمبر کی زندگی میں. یہ مسئلہ آج کا نہیں ہے، یہ مسئلہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زمانے سے شروع ہے. اس کی زندگی میں مسلمہ نے اتنی جسارت کی کہ انہوں نے پیغمبر کی زندگی اور موجودگی میں نبوت کا دعویٰ کیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمہ کو کذاب کہا، جھوٹا کہا، بلکہ جھوٹا تو کیا، تمام جھوٹوں کا سرغنہ کہا گیا. علماء کو معلوم ہے کہ یہ صیغہ مبالغہ ہے. قیامت تک جتنی بھی جھوٹے ہیں ان کو جمع کر دو، قیامت تک جتنی بھی جھوٹ بولنے والے جتنی بھی جھوٹے ہیں اس کو ایک پلڑے میں رکھے
مسیلمہ دجال اور جھوٹے کو دوسرے پلے میں رکھے تو مسیلمہ باری رہے گا. یہ اتنا بڑا جھوٹا تھا. پیغمبر نے ان کو جھوٹا کہا. پیغمبر کی رحلت کے بعد اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ ایک جماعت پیدا ہوگی جو دین سے انکار کریں گے، لیکن اس جماعت کے مقابلے کے لیے میں ایک دوسری جماعت پیدا کروں گا تاکہ ان منکرین کی سرکوبی کریں گے. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت میں جب مسیلمہ کذاب کو پیغام دیا گیا کہ تم پیغمبر کی زندگی میں بھی بغاوت پہ اترے تھو، تم آج بھی باغی ہو، لہذا ہم آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے، اس بغاوت سے روگردانی کرو، اس سے انحراف کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی تسلیم کرو اور اپنے جھوٹی دعوی نبوت سے برات کا اعلان کرو. لیکن مسیلمہ نے یہ بات تسلیم نہیں کی. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے خلاف لشکر بھیجا لڑنے کے لیے. علماء کرام سے آپ نے سنا ہوگا کہ تقریباً اس لڑائی میں جو مسیلمہ کذاب منکرین ختم نبوت کے فتنے کے خلاف لڑی گئی، اس لڑائی میں 1200 صحابہ کرام نے قربانی دی، جام شہادت نوش کی اور مسیلمہ کذاب کو انجام تک پہنچایا. اس لیے ہم آج اسٹیج کی توسط سے مرزائیوں اور قادیانیوں کو یہ کہتے ہیں کہ آپ کے لیے دو راستے ہیں، آپ کے لیے دو ہی راستے ہیں. اگر آپ زندگی اور جان خلاصی چاہتے ہو، آپ کے لیے ایک راستہ یہ ہے کہ اپنے قانونی اور آئینی اور پارلیمانی عدالتی حیثیت کو تسلیم کرو. پارلیمنٹ نے فیصلہ کیا ہے، سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا ہے، آئین نے فیصلہ کیا ہے کہ مرزائی ہو یا قادیانی، احمدی ہو یا لاہوری، یہ اسلام سے خارج ہے. لہٰذا اس آئینی، قانونی، عدالتی اور پارلیمنٹری فیصلے کو تسلیم کرو. ایک راستہ یہ. اگر آپ یہ تسلیم نہیں کریں گے قانونی حیثیت کو تو پھر اسلام قبول کریں. اگر آپ اسلام بھی قبول نہیں کریں گے، قانونی اور پارلیمانی عدالتی حیثیت کو بھی تسلیم نہیں کریں گے، تو ایک راستہ باقی آپ کے لیے، اور وہ راستہ صدیق اکبر کا راستہ ہے. اور وہ انتخاب ہم نے نہیں کیا ہے، وہ انتخاب آپ نے خود کیا ہے. اس راستے کا انتخاب تم نے خود کیا ہے. آپ نے اپنے آپ کے لیے صدیق اکبر کے راستے کو چنا ہے کہ آپ کے ساتھ وہ کچھ ہوگا جو آپ کے آقا مسیلمہ کے ساتھ ہوا. حالانکہ نہ جمعیت علماء اسلام کی یہ ہدایت ہے، نہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی یہ ہدایت ہے کہ قانون ہاتھ میں لیا جائے. عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت اپنے جان نثاروں کو بھی بار بار اپنے اسٹیج سے یہ ترغیب دیتے ہیں کہ قانون ہاتھ میں نہیں لینا. قانون کی ہتھوڑے سے ان کا مقابلہ کرنا، دلیل کی ہتھوڑے سے ان کا مقابلہ کرنا، ہتھ کڑے سے ان کا مقابلہ کرنا، پارلیمان کی ہتھوڑے سے ان کا مقابلہ کرنا. قانون ہم ہاتھ میں نہیں دیں گے. یہ ہمیشہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی ترغیب بھی یہی ہے، اور جمعیت علماء اسلام کی ترغیب اور اصول اپنے کارکنوں اور ورکروں کی بھی یہی ہے. لیکن سوال حکمرانوں سے ہے. اگر غازی عالم دین پیدا ہوتا ہے یا غازی عبدالقیوم پیدا ہوتا ہے
یا ممتاز قادری پیدا ہوتا ہے، اس کا ذمہ دار نہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت ہے، اس کا ذمہ دار جمعیت علماء اسلام نہیں ہے، اس کا ذمہ دار کوئی بھی دینی مذہبی جماعت نہیں ہے، بلکہ اس کا ذمہ دار حکمران اور وقت کا قانون ہے۔ کیوں؟ اس لیے پارلیمنٹ نے فیصلہ کیا، سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا ہے، علامہ اقبال نے آج سے 100 سال پہلے کہا ہے یا 90 سال پہلے کہ یہ دین کا بھی دشمن ہے اور یہ پاکستان کا بھی دشمن ہے۔ تو جب علامہ اقبال نے بھی اس کو دین کا دشمن قرار دیا ہے، پاکستان کا بھی دشمن قرار دیا ہے، اور خواجہ اعظم محمد علی جناح نے کہا جب ان سے پوچھا گیا کہ پاکستان کا دستور کیا ہوگا تو انہوں نے کہا کہ پاکستان کا دستور قرآن ہوگا۔ تو اگر قائد اعظم کی فرمودات کو سامنے رکھا جائے اور ان کی فرمودات میں سے یہ ہے کہ قرآن دستور ہوگا اور قرآن کا فیصلہ یہ ہے کہ مرزائی اور قائدیانی مسلمان نہیں ہیں، اگر پاکستان کی پارلیمنٹ کا فیصلے کو سامنے رکھا جائے، پاکستان کی پارلیمنٹ قومی اسمبلی کا فیصلہ اگر سامنے رکھا جائے، سپریم کورٹ کا فیصلہ سامنے رکھا جائے، تو اس فیصلے کا بھی یہی تقاضا ہے کہ قائدیانی اور مرزائی اسلام سے خارج ہے۔ اب آپ بتائیے، جب آئین کا فیصلہ یہ ہو اور قائدیانی اور مرزائی آئین کے فیصلے کو تسلیم نہیں کرتے، بتائیے یہ آئین کا باغی ہے یا نہیں ہے؟ زور سے بولو۔ جو آئین کو نہیں مانتے وہ آئین کا، وہ پارلیمنٹ کا، وہ عدالت کا باغی ہے، وہ قانون کا۔ اور 73 کا آئین یہ کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا۔ مجھ میں اتنی بڑی باتیں نہیں کر سکتا، نہ مولانا ہزاروی کر سکتا ہے۔ اس آئین کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کے ساتھ مناظرہ کریں گے۔ کس کو کہہ رہا ہوں؟ حکمرانوں کو کہہ رہا ہوں۔ وہ تو چپکلی ہے۔ مرزائی اور قائدیانی کیا ہے؟ وہ تو چپکلی ہے۔ لیکن میں حکمرانوں کو مخاطب کر کے کہتا ہوں کہ آئین کا فیصلہ یہ ہے کہ جو آئین سے منکر ہو، آئین کے فیصلے کو نہیں مانتا، اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ آئین کو نہیں مانتا۔ جو عدالتی فیصلے کو نہیں مانتا، اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ قانون کو نہیں مانتا، پھر اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ آئین کا باغی ہے، وہ عدالت کا باغی ہے۔ اور پھر آئین کا فیصلہ یہ ہے، جو آئین کا باغی ہو، جو قانون کا باغی ہو، آئین کہتا ہے کہ پھر اس پر آرٹیکل 6 لگتا ہے۔ کون سا آرٹیکل لگتا ہے؟ اور آرٹیکل 6 کا مطلب کیا ہے؟ آرٹیکل 6 کا مطلب یہ ہے کہ یہ باغی ہے اور باغی کی سزا موت ہے۔ باغی کی سزا، اسی لیے تو سمجھانے کے لیے یہ بات کر رہا ہوں، سیاست چمکانے کے لیے نہیں۔ جب مشرف نے 12 اکتوبر 99 کو آئین کو پاؤں تلے روندا اور پھر 2007 کو انہوں نے سپریم کورٹ کے ججوں کو بالوں سے پکڑ کر ان کو فارغ کیا گیا، ایمرجنسی لگایا گیا، 2 بار انہوں نے آئین سے بغاوت کی اور آئین سے انحراف کیا، اور پشاور ہائی کورٹ نے فیصلہ سنایا۔ وہ فیصلہ یہ تھا کہ جنرل پرویز مشرف نے آئین سے بغاوت کی، آئین کے ساتھ کھلواڑ کیا، اور جو آئین سے کھلواڑ کرے گا اس کی سزا موت ہے۔ لہذا جنرل مشرف کو 3 دن 3 رات اسلام آباد کے ڈی چوک پر لٹکا دیا۔ یہ فیصلہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ یہ آئین کا باغی تھا۔ تو جب سزا موت ہے،
دوسرا مثال، کہا جاتا ہے کہ اینٹی اسٹیٹ کی سزا موت ہے. جو ملک دشمن ہوگا، جو وطن دشمن ہوگا، اس کی سزا موت ہے. مثال آج کا ٹی ٹی پی. کہا جاتا ہے یا نہیں کہا جاتا؟ جس کو کہتے ہیں فتنۃ الخوارج، کہتے ہیں فتنۃ الہندوستان. کبھی داعش کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، کبھی تحریک طالبان پاکستان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. کہتے ہیں کہ یہ جمہوریت کو نہیں مانتے. کہتا ہے یا نہیں کہتا؟ یہ جمہوریت کو نہیں مانتے، یہ پارلیمنٹ کو نہیں مانتے، یہ سپریم کورٹ اور عدالت کو نہیں مانتے، یہ جمہوریت کو نہیں مانتے، یہ پاکستان کا قانون اور آئین نہیں مانتے، لہٰذا یہ اینٹی اسٹیٹ ہے اور اس کی سزا گولی ہے. کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ تو پھر یہ ربوہ میں جو بیٹھے ہیں، پھر یہ کیا ہے؟ یہ ربوہ میں جو بیٹھے ہیں یہ کیا ہے؟ مجھے تو پتہ نہیں ہے، میں نے آج تک مرزا غلام کی تصویر دیکھا ہے کہ وہ کس شکل کا آدمی ہے. مرزا غلام کی تصویر ابھی تک میں نے نہیں دیکھا کہ وہ کس شکل اور کس صورت کا آدمی ہے. لیکن جب میں ذہنی طور پر سوچتا ہوں، جو بھی شکل جو بھی صورت ہو، لیکن جب منہ کھولتا ہے تو پوری دنیا میں بدبو پھیلتی ہے. پوری دنیا میں، اور آج بھی دنیا میں اس کی بدبو پھیلی ہوئی ہے. تو جب آئین کا باغی ہو، پارلیمنٹ کی فیصلوں سے انکاری ہو، عدالتی فیصلوں سے انکاری ہو، آئین کہتا ہے کہ آرٹیکل 6 کے مطابق اس کی سزا موت ہے، تو ربوہ میں بیٹھے مرزا غلام کی اولاد پارلیمنٹ کی فیصلوں کو نہیں مانتے، پارلیمنٹ کی فیصلوں کو نہیں مانتے، آئین کے فیصلے کو نہیں مانتے، سپریم کورٹ کے فیصلوں کو نہیں مانتے. پھر آپ بتائیے، جو پارلیمنٹ کا فیصلہ نہیں مانتا، جو آئین کا فیصلہ نہیں مانتا، اور جو قانون اور عدالت کا فیصلہ نہیں مانتا، وہ آئین کا باغی ہے یا نہیں ہے؟ وہ عدالت کا باغی ہے یا نہیں ہے؟ تو جب آئین کا بھی باغی ہے، پارلیمنٹ کا بھی باغی ہے، عدالت کا بھی باغی ہے، تو آئین کا آرٹیکل 6 کہہ رہا ہے تو اس کی سزا موت ہے. تو پھر اس کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ موت ہونی چاہیے. یہ میں نہیں کہہ رہا بھائی، میں حکمرانوں کو کہتا ہوں، یہ میں نہیں کہہ رہا، آپ کا قانون کہہ رہا ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، آئین کہہ رہا ہے. سن 1973 کا آئین، وہ سن 1973 کا آئین جس پر ذوالفقار علی بھٹو کی بھی دستخط ہے، جس پر مولانا شاہ احمد نورانی کی بھی دستخط ہے، جس پر مولانا مفتی محمود رحمت اللہ علیہ کی بھی دستخط ہے. متفقہ دستور ہے، متفقہ دستاویز ہے، 25 کروڑ عوام کا مسلمہ اور متفقہ دستاویز ہے. اب اس آئین کا باغی آرٹیکل 6 کے مطابق ان کی سزا موت ہونی چاہیے، تو پھر مرزا غلام کو قبر سے نکال کر اس کو ڈی چوک پر لٹکا دے. یہ سزا. اور ہمارے وزراء کیا کہتے ہیں؟ آپ جا کے سوشل میڈیا پر ریسرچ کریں، دیکھیے، ابھی بھی اس کی بہت بڑی مونچھیں، بڑی بڑی مونچھوں والے وزراء، 3 پیس سوٹ والے وزراء، ٹائی پتلون والے وزراء، کاٹن کپڑے پہننے والے وزراء، ان سے جب پوچھا جاتا ہے کہ کیا خیال ہے آپ کے مرزائی اور قیدیانی میں، وہ کہتے ہیں کہ مولوی پاگل ہو چکا ہے. قیدیانی ہم جیسے مسلمان ہیں، قیدیانی ہم جیسے مسلمان ہیں. کیوں؟ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ ہم جیسے نماز پڑھتے ہیں، قیدیانی بھی نماز پڑھتے ہیں جیسے ہم پڑھتے ہیں. قیدیانی کلمہ گو ہے، وہ بھی کلمہ پڑھتے ہیں، ہم بھی کلمہ پڑھتے ہیں. جب کلمہ ایک ہے، نماز ایک ہے، وہ بھی قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، ہم بھی قرآن پر ایمان رکھتے ہیں. جس قبلے کی طرف، کعبے کی طرف ہم نماز پڑھتے ہیں، وہ بھی اسی کعبے کی طرف، بیت اللہ کی طرف نماز پڑھتے ہیں.
تو جب وہ کلمہ گو بھی ہے، وہ اہل قبلہ بھی ہے، وہ قرآن کو بھی مانتے ہیں، تو پھر ہم اور قادیانی میں فرق کیا ہے؟ یہ ہے لاجک، یہ ہے منطق۔ تو پھر بجائے اس کے کہ مجھے گالی دیتے ہو کہ یہ انتہا پسند ہے، یہ مولوی شدت پسند ہے، یہ مولوی دہشت گرد ہے، کیوں یہ قوم اور امت میں انتشار پھیلاتا ہے، یہ فرقواریت ان سے جنم لیتا ہے۔ جب مجھے آپ یہ تانے دے رہے ہو تو سب سے پہلے پھر 73 کا آئین پڑھو۔ سن 1973 کا آئین کیا کہہ رہا ہے؟ سپریم کورٹ کا فیصلہ کیا کہہ رہا ہے؟ پھر سوال یہ ہے، اگر صرف کلمہ گو ہونا مسلمان کی علامت ہے، پہچان ہے، صرف قرآن کو ماننا یہ ایمان ہے، صرف قبلہ رخ ہونا یہ ایمان ہے، پھر تو عبداللہ بن ابی بن سلول بھی کلمہ گو تھا۔ عبداللہ بن ابی بن سلول، اور یہ اتنے بے وقوف ہے یہ وزراء، اکثریت عبداللہ بن ابی بن سلول کو بھی نہیں جانتے۔ ان کے خیال یہ ہے کہ یہ ہیرامنڈی کا پیدائش ہے۔ وہ عبداللہ بن ابی بن سلول کو بھی نہیں جانتے ہیں کہ وہ کتنا خطرناک آدمی تھا، کتنا دین دشمن آدمی تھا۔ وہ کلمہ بھی پڑھتے تھے یا نہیں پڑھتے تھے؟ پڑھتے تھے۔ وہ پڑھتے تھے اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ عمر فاروق اور ابو بکر صدیق سے زور سے پڑھتے تھے، اور پیغمبر کے سامنے پڑھتے تھے، پیغمبر کے محفل میں بیٹھ کے کلمہ پڑھتے تھے، اور پیغمبر کی امامت میں مسجد نبوی میں نماز بھی پڑھتے تھے وہ۔ تو جب عبداللہ بن ابی بن سلول مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر قبلے کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نماز پڑھ رہا ہے، کلمہ بھی پڑھ رہا ہے، قرآن پر بھی ایمان ہے، پہلو میں عمر پر کھڑا ہے اور صدیق اکبر کھڑا ہے، پھر بھی اللہ نے کیا کہا؟ استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرہ لن یغفر اللہ لہم۔ جب اس کا انتقال ہوا اور پیغمبر علیہ السلام نے جس شکل میں، جس حیات میں علماء کو معلوم ہے ان کی بخشش کا مطالبہ کیا رب سے، اللہ نے کہا استغفر لہم او لا تستغفر لہم۔ اس منافق کے بارے میں آپ ایک بار سفارش کرتے ہو بخشش کی، 100 بار سفارش کرتے ہو، 70 بار سفارش کرتے ہو، ان کو آپ کی سفارش نہیں مانی جائے گی، اس کو بخشش نہیں ملے گی۔ اس کو بخشش کیوں بھائی کیوں نہیں ملے گی؟ وزیر صاحب کیوں نہیں ملے گی؟ کلمہ گو تھا، اہل قبلہ تھا، پیغمبر کی امامت میں نماز پڑھتا تھا، قرآن کو بھی تسلیم مانتے تھے اور تسلیم کرتے تھے، پھر تو مسلمان تھا ہم جیسے۔ تو پھر اللہ نے کیوں کہا کہ اس کے بارے میں بخشش کی سفارش مت کرو؟ کرو یا نہ کرو، اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر کو کہا کرو یا نہ کرو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن میرا اٹل فیصلہ ہے کہ اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ کیوں نہیں ہوگی؟ کیوں نہیں ہوگی؟ اس لیے نہیں ہوگی ذالک بأنہم کفروا باللہ ورسولہ، ذالک بأنہم کفروا باللہ ورسولہ، یہ اللہ کا بھی باغی تھا اور رسول کا بھی باغی تھا۔ وماتوا وهم فاسقون، یہ بغاوت پہ مرا ہے، بغاوت پہ مرا ہے۔ ولا تصلی علیہم منہم مات ابدا ولا تقم علی قبرہ انہم کفروا باللہ ورسولہ وماتوا وهم فاسقون۔ مت کرو دعا اس کے لیے، اس کی جنازے کی نماز بھی مت پڑھو، اس کی مغفرت نہیں ہوگی۔ اب آپ لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے، آپ لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے۔ اگر آپ کو مسیلمہ کذاب پسند ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پسند ہے؟ زور سے بولو، فرشتے لکھتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں۔
رسول اللہ پسند ہے تو پھر فیصلہ کرو کہ ہم نے ختم نبوت کے عقیدے کی چوکیداری کرنی ہے انشاءاللہ. چوکیداری کریں گے یا نہیں کریں گے؟ انشاءاللہ. ختم نبوت کے تحفظ کے لیے لڑیں گے یا نہیں لڑیں گے؟ انشاءاللہ. مریں گے یا نہیں مریں گے؟ انشاءاللہ. لہذا یہ فیصلہ ہے کہ ہم ختم نبوت کے تحفظ کے لیے لڑیں گے، انشاءاللہ. جدوجہد کریں گے، انشاءاللہ. مریں گے، انشاءاللہ. یہ ہمارا فیصلہ ہے. بالکل. اور یہ لڑائی ہمیں میراث میں ملی ہے، بے شک. ہمیں ورثے میں ملی ہے. مومن وہ ہے جو دل کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ اس قسم دشمن کے ساتھ میدان کارزار میں لڑے. یہ ایمان کا تقاضا ہے. بے شک. اور اس کے ساتھ دوستی رکھنا، اس کے ساتھ دوستی رکھنا ایمان کا تقاضا نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء. اے ایمان والو، ہمیں کہہ رہا ہے، کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے. آپ اتنے خوش قسمت ہے، اللہ تعالیٰ مخاطب ہے اور آپ مخاطب ہے. ثناء اللہ، رانا ثناء اللہ نہیں ہے، اللہ ہے. کون مخاطب ہے؟ زرداری نہیں ہے، شہباز شریف نہیں ہے، نہ کوئی جرنل ہے، نہ کوئی جج ہے، بلکہ مخاطب کون ہے؟ متکلم کون ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اہل ایمان، لا تتخذوا عدوی وعدوکم، اگر واقعی تم میں ایمان ہے تو دشمن میرا ہو یا آپ کا ہو، اس کو دوست مت بناؤ، اس کو دوست مت بناؤ. اور وہ دشمن باپ کی صورت میں ہو تو بھی دوست مت بناؤ. وہ دشمن باپ کی صورت میں ہو تو بھی دوست مت بناؤ. اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے باپ کو مخاطب کرتے ہوئے کیا کہا؟ اذ قال ابراہیم لأبیہ آذر اتتخذ اصناما آلہہ انی اراک وقومک فی ضلال مبین. بیٹا باپ کو جواب دے رہا ہے، آنکھوں میں ملا کر جواب دے رہا ہے، میرے باپ تم بھی گمراہی اور بغاوت کے راستے پہ جا رہے ہو اور تم نے پوری قوم کو گمراہ کیا. اور اعلان کیا انی بریء مما تعبدون. بیٹے نے اپنے باپ سے بغاوت کا اعلان کیا، انی بریء مما تعبدون، تم جس کو خدا مانتے ہیں میں اس خدا سے بغاوت کا اعلان کرتا ہوں. یہ ہے رشتہ. تو اگر دین دشمن باپ کی شکل میں ہو، باپ کا احترام اور مقام اپنے جگہ پر، لیکن دین کے معاملے میں اس کے خلاف بغاوت کا اعلان کرنا ہوگا. کریں گے یا نہیں کریں گے؟ اور اللہ فرماتے ہیں لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. اللہ تعالیٰ بہت یقین سے کہہ رہا ہے، آپ کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے، قیامت تک جو ایمان والے ہیں ان کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ جس شخص میں ایمان ہو، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ جس شخص میں ایمان ہو کہ وہ میرے دشمن سے یاری کرے، وہ میرے پیغمبر کے دشمن سے یاری اور پیار و محبت کرے. جس میں ایمان ہو اور یاری پیغمبر کے دشمن سے، یہ کیسے ممکن ہے؟ جو مجھ پر ایمان رکھتا ہو اور یاری میرے دشمن سے، یہ نہیں ہو سکتا. پھر کیا ہوگا؟ نہ خدا ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. پھر کیا ہوگا؟ آپ کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایمان مجھ پر ہو، ایمان میری پیغمبر پر ہو اور یاری اور دوستی پیغمبر اور میری دشمن سے ہو، یہ نہیں ہو سکتا. آگے اللہ تعالیٰ بڑھ کے کہتے ہیں مجھے مومن کی ایمان پر اتنا یقین ہے
اگر وہ میرا اور پیغمبر اور دین کا دشمن اس مومن کا باپ ہی کیوں نہ ہو، لیکن وہ باپ کو ناراض کریں گے لیکن پیغمبر کو ناراض نہیں کریں گے۔ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، باپ ہی کیوں نہ ہو وہ دشمن، او ابناءہم، اس کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، لیکن جب دین دشمن ہو تو پھر وہ رشتہ ختم جو بیٹے کا رشتہ ہے۔ او اخوانہم، وہ دشمن دین کا بھائی کیوں نہ ہو، او عشیرتہم، اس کا گھرانہ، اس کا قوم اور اس کا خاندانی کیوں نہ ہو، لیکن اس کا ایمان اتنا مضبوط ہے کہ وہ رب کے لیے اور اپنے پیغمبر کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے باپ کو بھی ناراض کر رہا ہے، بھائی کو بھی ناراض کر سکتا ہے، بیٹے کو بھی ناراض کر سکتا ہے، سردار، نواب، وڈیرے اور چودھری کو بھی ناراض کر سکتا ہے۔ تو جب ایمان یہ ہو، اللہ کہتا ہے وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اللہ کہتے ہیں اس ایمان کو میری تائید حاصل ہے۔ يُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، جب ایمان اتنا مضبوط ہے، اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے اعلان کیا ہے کہ میں ان کا میزبان رہوں گا، اور میرے مہمان خانے جس کا نام جنت ہے، ہمیشہ یہ میرے مہمان رہیں گے۔ بتاؤ، اگر زرداری آج دعوت دے کہ ایوان صدر میں کل ڈنر ہے، تو آپ 10 بار شیشے میں کھڑے ہو کے 3 پیس سوٹ پہنیں گے کہ کون سا سوٹ اچھا لگتا ہے۔ ایک سوٹ بھی اچھا نہیں لگتا ہے، جس کے پاس آپ جا رہے ہیں وہ بھی اچھا نہیں لگتا۔ اور اللہ کہتا ہے 1400 سال پہلے جب آپ کا ایمان اتنا مضبوط ہو، اللہ نے اٹل فیصلہ کیا کہ اس ایمان کو میری تائید حاصل ہے، اور یہ سارے با ایمان اور اہل ایمان مومن یہ میرے مہمان ہوں گے جنت میں، اور میں اس کا میزبان ہوں۔ اور ایک دن کے لیے بھی نہیں، میزبانی ایک دن کے لیے بھی نہیں، ایک مہینے کے لیے بھی نہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ میرے مہمان ہوں۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور میں ان مومنین کے حق میں جس کا ایمان یہ ہو، نو ابجیکشن سرٹیفکیٹ آج سے جاری کر، یہ سند یافتہ میرے، یہ میرے مہمان ہوں گے۔ اور آگے کیا کہتے ہیں؟ اولئک حزب اللہ، یہ ہے میری پارٹی جس کی قیادت میں خود کروں گا۔ اولئک حزب اللہ، یہ میری پارٹی ہے اور جس کی قیادت میں خود کروں گا، اور میری پارٹی کی سلوگن یہ ہے الا ان حزب اللہ هم المفلحون، میری پارٹی کامیاب ہے، اس جنگ میں لڑتے لڑتے مرے تو بھی کامیاب ہے، اور زندہ رہے غازی ہے تو بھی کامیاب ہے۔ تو کیا خیال ہے؟ اور ہمارے حکمران کیا کرتے ہیں؟ وہ عالمی دباؤ میں، امریکہ اور یورپ کے دباؤ میں، وہ یہود، ہنود اور لندن، برلن، واشنگٹن کی دباؤ میں ختم نبوت کے عقیدے کو اور اس کی آئینی حیثیت کو ختم کرنے کے درپے، اور یہ بار بار انہوں نے کوشش کی ہے۔ یہ مدینہ منورہ جاتے ہیں، مسجد نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتے ہیں اور وفاداری کا قسم کھاتے ہیں۔ ادھر مسجد نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، میں آپ کا غلام ہوں، تم میرے آقا ہو، آپ کے سنت کا پیروکار ہوں، لیکن وہاں سے رخ ہو کے جب واشنگٹن جاتے ہیں تو ٹرمپ کو کہتے ہیں آئی سلوٹ یو۔ یہ دونوں ہو سکتا ہے؟ شیطان کو بھی راضی کرنا اور رحمان کو بھی راضی کرنا بیک وقت یہ ممکن ہے؟ نہیں ممکن۔ یا تو واشنگٹن کو راضی کرنا ہوگا یا تو مدینے کے لال کو راضی کرنا ہوگا۔ فیصلہ کرو، فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ آئی سلوٹ یو، جس قاتل کو تم نوبل پیس پرائز
انعام دینے کے لیے تجویز کرتا ہے، وہ قاتل ہے مسلمانوں کا، وہ عراق کے مسلمانوں کا بھی قاتل ہے، وہ افغانستان کے مسلمانوں کا بھی قاتل ہے، وہ لیبیا اور مصر اور یمن کے مسلمانوں کا بھی قاتل ہے، اور غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کا بھی قاتل ہے۔ اور جب قاتل ہو وہ اس کا مستحق ہے کہ اس کو امن کا انعام دیا جائے، بلکہ اس کو لٹکا دینا چاہیے۔ لیکن ہم کیا کہتے ہیں؟ I salute you, I salute you۔ کوئی شرم نہ کوئی حیا۔ یہ ہے غیرت؟ اپنے اقتدار کے لیے، اپنی کرسی کے لیے تم ایمان بیچنے کے لیے بھی تیار ہو، تم دین بیچنے کے لیے بھی تیار ہو، تم عقیدہ ختم نبوت کو پاؤں تلے رونڈنے کے لیے بھی تیار ہو، تو اتنا بے شرم اور بے حیا ہو۔ میں ایک کی بات نہیں کرتا، میں تمام حکمرانوں کی بات کر رہا ہوں۔ میرا آنکھوں کا دیکھا ہوا حال ہے، میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھے یہ لوگ، یہ جب اسلام کی بات سنتے ہیں تو اس پر تپ تپی عارض ہو جاتی ہے، وہ کانپتے ہیں۔ جب آپ پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے قرآن کی بات کرتے ہیں، اسلام کی بات کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہیں، وہ کانپتے ہیں۔ ختم نبوت کا مسئلہ آیا پارلیمنٹ میں 2017 میں، ایک تو سن 1974 کا ہے، تو وہ معرکہ مفتی محمود رحمت اللہ علیہ کی قیادت میں اس کی پوری ٹیم نے وہ معرکہ جیت لیا۔ لیکن ایک بار پھر 2017 ستمبر میں ختم نبوت کے قانون پر حملہ ہوا، لیکن اللہ کی شان ہے، مجھ جیسے ناچیز کے ذریعے میں نے اس ڈکیتی اور اس چوری کا راستہ روکا۔ یقین جانیے ختم نبوت کا قانون کو انہوں نے ختم کیا تھا۔ میں نہیں کہہ رہا اس زمانے کی اسلام آباد ہائی کورٹ کی چیف جسٹس کا فیصلہ ابھی اٹھا کے دیکھیں کہ کون کون شامل تھے ختم نبوت کو ختم کرنے میں، ختم نبوت کا قانون کو ختم کرنے میں، حلف نامے کو اقرار نامے میں تبدیل کرنے میں کون سے وزراء شامل تھے، حکومت کس کی تھی، اور اس کے مقابلے میں کھڑا کون۔ لیکن وہ معرکہ بھی اگر کہ ہم توڑے تھے، اگر کہ میں تنہا تھا، وہ مقابلہ، وہ معرکہ بھی ہم جیتے، وہ ہارے۔ ختم نبوت کا قانون آرٹیکل پہلے سے زیادہ مضبوط ہوا، اور انشاءاللہ العزیز اللہ کو گواہ بناتے ہیں اور آپ تمام دوستوں کو گواہ بناتے ہیں، جب تک جمعیت علماء اسلام رہے گی، جب تک مولانا فضل الرحمان صاحب جیسی قیادت رہے گی، جب تک آپ جیسے جاننثار ختم نبوت زندہ رہیں گے، جب تک عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی قیادت اور اس کے جاننثار زندہ رہیں گے، کوئی مائی کالال ختم نبوت کا قانون ختم نہیں کر سکتا۔ انشاءاللہ العزیز پارلیمنٹ میں ہم نے تم کو شکست دیا، عدالت میں ہم نے تم کو شکست دیا، عالمی دنیا میں آپ چپکے پھرتے گھومتے ہیں، وہاں ہم نے آپ کو شکست دی ہے۔ اگر آپ کو شوق ہے گلی کچھوئی میں لڑنے کی، آئیے، گھوڑا بھی حاضر، میدان بھی حاضر، یہ معرکہ بھی سر کریں گے کہ کون جیتے گا کون ہارے گا۔